دیکھو اس کو کسی بھی کام کو کسی بھی پرابلم کو اسٹڈی کرنا ویسے جنرل سی بات ہے کہ کسی کام کو اسٹڈی کرنے کے لیے ان آئسولیشن اسٹڈی نہیں کر سکتے آپ کہ اس پرابلم کو الگ سے سوچو. بہت ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں لیکن کہ اگر آپ کی ذاتی نگاہ اور توجہ آ جائے سبلیمٹی میں، پاکیزگی میں، تقدیس میں، مقدس ہو جائے تو پھر لائف کی پرابلم کو نہیں. اگر آپ کی ذاتی دشواری کام رہے، دقت تمنا کے اندر، تو پھر پردہ پردہ نہیں ہے، واقعہ واقعہ نہیں ہے. دقت جو ہے نا یہ معذر کو ہے، مظاہرے کا نہیں ہے. دقت کس کا ہے؟ دیکھنے والے کا ہے. اس کو نہیں ہے دقت. تائی دقت جو ہے نا دیکھنے والے کی دقت زیادہ اس کے اپنے نفس کے ساتھ ہے، اپنے ایمان کے ساتھ ہے. کسی نے کہا ایک آدمی سے، ایسے چونکہ جنرل سی بات ہے نا، جیسے جنرلی اس کو دیکھو، ایک آدمی کیا اپنے پیر صاحب کے پاس چلی باقی تو سارے میرے واقعات صحیح ہو گئے، نمازیں بھی سیدھی ہو گئی، نماز بھی کچھ صحیح ہو گیا، حج کی سالت مل گئی، کھانا پینا بھی درست ہو گیا. رہی نگاہ یہ ناگاہ اٹھ جاتی ہے، اس کے لیے دعا کرو. یہ صاحب بھی طاقتور بندہ تھا، انہوں نے کہا اس کے کوئی علاج نہیں ہے. ان کو دعا کرو اللہ مہربانی کرے. کہتے اس کے اللہ بھی مہربانی نہیں کر سکتا. اللہ نہیں کرتا. کہتے اس سے کیا علاج ہے پھر؟ کہتے اس کا ایک علاج ہے، نگاہ کی پاکیزگی جیسا آپ کو اپنی بیٹی عطا کرتی ہے، اور بھی کر نہیں سکتے دنیا میں. وہ یوں ایک اور آدمی کی کہانی سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سن رہے ہیں نا؟ ایک آدمی تھا ذرا آزاد منش، خیال آزاد، روش آزاد، اور سمکھ، یعنی کہ رنگ رنگیلی طبیعت کے انسان. کچھ ایسے کے بعد دیکھا لوگوں جو تو بالکل بھائی صاحب بن گیا، مسجد سے ادھر ادھر لینا دینا، کوئی مقدس میں پڑا ہے. وہ بھائی پیچھے کیا بنا، تو اچھا خاصا آزاد ہے، تو پابند لگ رہا ہے. کہتا مجھے پیر صاحب مل گئے. کوئی پیر صاحب تجھے مل گئے تو بتایا نہیں پیر صاحب تجھے ملے تو ہمیں بھی ملا. دوستوں نے کہا کیا نام ہے آپ کے پیر کا؟ کہتے میرے پیر کا نام ہے بیٹی جو میرے گھر میں پیدا ہوئی. بیٹی پیدا ہو جائے نا تو پھر پیر ہی آ جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم دوسروں کی طرف نگاہ کے وقت مصروف تھے، اب اصل فکرہ مشکل ہوگا نا. جب ہماری نگاہیں ان کی دے کی طرف مصروف تھیں، اس وقت ہمارے اپنے جو ایجابات ہیں وہاں حفاظت کس کی تھی؟ اب میری بات مشکل فکر ہو گیا، آسان ہو گیا. جب تم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہو تو اتنی نظریں تمہارے گھر میں آتی ہیں. کہتے یہ ہے کہ جہاں بیٹیوں کی جہیز میں رہتے ہیں بے جہیز ہے، تو بزرگ کہتے ہیں کہ جہیزوں میں ایک اور تحفہ ضرور دینا چاہیے بچیوں کو. کیا تحفہ ہے؟ کہ ماں باپ جو ہے اپنی لگاؤں کا تحفہ جو ہے نا حوالے کریں گے کہ بھئی جب سے تم لوگ آئے ہمارے گھر میں مصیبتیں، ہماری نگاہیں لیک ہو گئی ہیں، مصیبت پڑ لی نا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تحفہ ضروری ہوگا. تو پرابلم کس کا ہے؟ پرابلم صرف اپنی ذات کا ہے اور کسی یا منظر کا نہیں پرابلم. آپ اصل میں یہی دنیا جو ہے نا یہی اور مقدس ہے، اور یہی دنیا جو ہے نا یہی ایول ہے. دنیا ہی ہے نا، مقصد یہ پرابلم کہیں نہیں ہے. اس کائنات کے اندر، کائنات ہماری سوسائٹی کا لو، یہ تو کائنات بہت بڑی ہے نا، کہ مریخ نے کیا کہا ضرورت ہے، اور تارہ پہ جا تارت کیا کر رہا ہے، یہ کرتے جائیں بڑے بڑے لوگ ہیں، تو بادشاہ لوگ نے کرتے جائیں. ہمارے تارت زورا مریخ کر ہمارے گھر کے پرابلم ہے، چھوٹے موٹے مسائل یہی ہے نا. اس لیے ہماری کائنات ہماری مشاغل کی سرد و ترام ہے. جہاں ہمارے مشاغل ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے دلی میں، سے عجیب بات کیا ہو رہا ہے کیا تک تو وہ تو ہو ہی رہا ہے. ہم اس واقعہ کو واقعہ کہتے ہیں جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہو. ہم ان باتوں کو اخباروں میں بھی خبریں آتی ہیں نا
ہم ان کو دلچسپی لیتے ہیں جس کا تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، فوری یا دیر کے بعد ہماری زندگی کے ساتھ ہو۔ اب بات ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ واقعہ ہو گیا، ہم بڑا افسوس کرتے ہیں کہ کیا ہوا، میننگ دیئر بائک بھی کہیں ایسا واقعہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے۔ آپ پٹی تو جانتے تھے، ہم پٹی اس وقت کرتے ہیں، آسان کی بات ہے، دیسی بات، پٹی اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے دل میں اندیشہ پیدا ہو کہ کہیں ایسا میرے ساتھ نہ ہو جائے۔ فرحان تبھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت اندازہ کر لیتے ہیں کہ اگر میں ایسا ہو جاؤں تو پھر کیا ہوگا۔ فرحان تب پیدا ہوتا ہے غریب کے ساتھ ہوں۔ کب آپ رحم کرتے ہیں؟ جب آپ کے دل میں یہ خیال ہو جائے کہ چلو یہ غریب ہے، شکر ہے میں غریب نہیں ہوں، ایسا تو پھر آپ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ اس حالت کا شکریہ جو آپ کی ہے اور ویسی نہیں ہے جیسے وہ سال کی ہے۔ اب ادھر پھر آپ اس پر رحم کرتے ہیں، تو آپ اس پر رحم نہیں کر سکتے جس کی حالت سے آپ ڈرے نا۔ بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ جس کی حالت سے خوف آئے گا نا کہ یہ حالت میری نہ ہو، اس وقت آپ کا رحم ہوتا ہے اس پر۔ اس لیے آپ سماج میں اپنی دنیا کی بات کر رہے ہو، آپ کی اپنی کائنات کے اندر یہ خدا کی دریافت ہوتی ہے۔ چھوٹی سی کائنات، مصروفیات کی مشاغل کی سرحد، اسی میں خدا سے ملتے ہیں لوگ، اور اسی میں ایول شیطان بنتا ہے۔ اسی دنیا کے اندر لوگ آئے اور یہی سے سرخرو ہو کے نکلے اور یہی سے بے عادل ہو کے نکلے۔ وہی نہیں تھی، وہی لوگ تھے، پات پتہ تھے، کسی کا فاصلہ کہاں نکل گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا جلوہ ہے، اور اس دنیا میں شیطان کے جلوے ہے۔ جلوہ نہیں کہنا چاہیے، اس کے اعتبار سے ہے ضرور۔ اسی دنیا میں گمراہ کرنے والے سے پرابلم ہے، اسی دنیا میں راہ بھی ملتے ہیں۔ جس طرح کائنات پر ایک بڑی کائنات آگ کی کائنات، کیونکہ سورج سے پڑے جو کائنات ہے نا، وہاں تو روشنی کے مقامات اور ہو گئے نا۔ سورج کے پہلے تو وقت اور سے ہوگا نا، یہاں ہمارے وقت ہے دوپہر دن رات صبح شام، گھنٹے گھڑیاں یہاں ہی ہے نا۔ تو سورج سے آگے دیکھا جائے تو وہاں وقت اور ہوگا نہ، مشرق ہے تو مغرب ہے، تو وہاں تو سورج اور طرح سے ہوگی بات، اس لیے وہاں کا وقت اور ہوتا ہے۔ وہاں کا لمحہ جو ہے یہاں کے آگے کروڑ سال کے برابر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ گردش نہیں ہے نا سورج کی اس طرح کی۔ زیر شمس جو ہے نا یہ وقت گزرتا ہے، اور ورائے شمس وقت گزرتا نہیں، یہ ایک الگ راز ہے۔ اب تمہارے تو نہیں میری، تو میں کیا کہہ رہا تھا، اس سے داغے میں کیا بات کر رہا تھا، تلے ریال، ہاں بیسی میں تو اس کی آگے ہے تلی کی بات، ہم یہ بات باقی بات پہ چکی ہے بات کہ انسان کی جو اپنے ہیں یہ تو نوا کے جو وہی انسان کی ترتیب۔ ہاں بتا رہا تھا، مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کی کائنات ہے نا، اس کائنات کے علاوہ کی اس پر دن اور رات کا تصرف رہتا ہے۔ آپ بات کریں جا کی کائنات پر دن بھی آتے ہیں، راتیں بھی آتے ہیں۔ نہ دن آنا آپ کی خوبی ہے، نہ رات کا آنا آپ کی خامی ہے۔ یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ دن کا آنا آپ کی خوبی نہیں ہے، رات کا آ جانا آپ کی خامی نہیں ہے۔ اگر راستہ مل گیا تو یہ تیری کوئی خوبی نہیں ہے، کہیں سے راستہ گم ہو گیا تو بعد یہ بھی ازمائش ہے، تیری خامی نہیں ہے۔ تو آپ کی کائنات میں، ذاتی کائنات میں خیال کے اندر دن اور رات آتے ہیں، مایوسی اور امید آتی ہے، اللہ کی طرف جانے کی خواہش اور اللہ سے ذرا الگ ہونے کی خواہش آتی ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ سب کیا سمجھ رہے ہیں؟ تلکل ایام، یہ ایام آتے ہیں، انسانوں میں یہ اتار چڑھاؤ رہتا ہے، تو رائز اینڈ فال ہوتا رہتا ہے آپ کی ذاتی روح الامپائر کا۔ کہ کبھی بیٹھے بیٹھے جو ہے نا آپ نے خود بخود سجدہ کرنے کو جی چاہا، پتہ نہیں میں کیوں ہو گیا اچانک، کبھی کبھی جی چاہا کہ آپ سے آپ گھبرا گئے، ایسے واقعات آتے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرنے والا ہوں۔ میں ہوں کس سے نکال کر؟ اندھیرے سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہوں۔ اگر آپ کے وسوسے سے یقین نہ بدل جائے تو سمجھو کہ اللہ نے بڑی مہربانی کر دی۔ آپ اصل میں ادھر اس اللہ نے کہا کہ وہ شیطان للانسان عدو مبین، وہ تمہارے اندر زیادہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان جو ہے اپنا وار کیسے کرتا ہے؟
وسوسہ ڈالتا ہے، مایوسی ڈالتا ہے، تذبذب ڈالتا ہے۔ تذبذب کیا ہے؟ وہ یہ چھوڑو، اسے کیا فرق پڑے گا، اتنے عرصے کی برائی اب ایک دماغ سے کیا حل ہوگی، وہ ایک سے حل ہو جائے گی، ایک ہی سے حل ہوتی ہے۔ اب ایک ہی بات بھی ساتھ کی سن لو، آپ کی زندگی پر نازل ہونے والے لمحات، اگر آپ کو ان کا ریڈ کرنا آ جائے، نتیجہ سمجھ آ جائے تو آپ یہ اعلان کرنے میں آپ میں جانا ہے کیا کہا باپ کے سامنے اپنا آ جائے، آپ نے کو اوپر کوئی واقعہ آ جائے یا کوئی تو پھر آپ کی زندگی پر نازل ہونے والے بات آپ میں ریڈ کرنا ہمیں آ جائے تو آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا کرنا وہ بتا رہا ہوں کہ انسان 100 دفعہ 1000 دفعہ جنت کے پاس ہوتا ہے، 1000 دفعہ دوزخ کے پاس ہوتا ہے۔ آپ ایسے میں رہے 1000 دفعہ مطلب آپ جنت کے اندر داخل ہوتے ہوتے بچ گئے، 1000 دفعہ دوزخ میں داخل ہوتے ہوتے آپ بچ گئے۔ ایسی نیکی ہوگی واقعہ کہ بس بالکل جنت میں بھی، اور اتفاق سے ایسا خیال کا گناہ ہو گیا کہ دوزخ قریب تھا۔ یہ اتار چڑھاؤ کے لمحات آتے رہتے ہیں۔ اگر ریڈ کرنا آ جائے اپنے آپ کو اور کو اپنے واقعات کو کتنی دفعہ بدلے پہ آ کر کبھی اس طرح بھی جاتے کبھی اس طرح بھی جاتے، تو اگر وہ دالا اور سمجھدار اور خوش قسمت وہ انسان ہے جو بارش کے لمحے کو دیر پا بنا لے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے۔ اس کی نشانی بتا رہا ہوں کہ بارش کب دیر پا ہو جاتا ہے کہ جب انسان یہ جانتے ہوئے کہ گناہ بہت زیادہ ہے، ہمارے اپنے غلطیاں بہت زیادہ ہیں، اب مایوسی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ دیکھو اتنے ظلم کا مرد اللہ معاف کرے گا۔ اگر یہ کہتے ہوئے وہ اللہ کے رحمت کی طرف رجوع کرے کہ یہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے کہ میری رحمت سے خبردار مایوس نہ ہونا، تو بھائی یہ تیرے قاضی سے ہم مایوس نہیں آ رہے، ورنہ ہمارے دامن عمل میں کوئی نہیں مال۔ اب اتنی سی بات کر لے اس کی جنت پرماننٹ ہوگی۔ کہنے لگے میرے مال کہتے تو اللہ کون نہیں ہے اس بات سے، تو تیرا حکم ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، چل کہتے ہیں تو ہم نہیں مایوس ہوتے، بس آسان سی بات۔ عمل کے بغیر جنت، کیا کہا؟ عمل کے بغیر جنت اور عمل کے بغیر دوزخ۔ وہ کہتے کہ آپ نیک آدمی کا ارادتاً دلی طور پر مذاق کرنا شروع کر دو، برا ہے جی نیک بنا، آج نیک بنا، ہم نے جانتے ہیں سارا، یعنی کہ وہ جو ہے نا یہ پھر آپ کا یہ خیال ہی آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا۔ اچھا اس کو اور دوسرے طریقے سمجھ لو، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں پر رحمت ہوتی ہے، انہیں امیر بنا دی جاتی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں جس پر مہربان ہوتا ہوں فضل دیتا ہوں، یہ فضل ہے دولت، اور جس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے اس کو بھی دولت مند بنا دیتے۔ اب آپ یہ دیکھو ایک جیسا واقعہ اور دو مختلف بندے، فرعون کے پاس پیسہ یہ اجماعش طاقت ہے، طاقت ہے، اور وہ اس کے اوپر غضب ہے، قیامت ہے۔ اب بات میں اور اللہ کے نیک بندوں کے پاس بھی پیسہ ہو سکتا ہے، طاقت ہو سکتی ہے، بادشاہت ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ بات یار سمجھ لو کہ اگر ریڈ کرنا آ جائے تو کہ ایسا دولت مند جو مبتلا ہے دولت میں، کس میں؟ جو دولت جس کے لیے عذاب بنی پڑی ہے، اس دولت مند کی تعریف نہ کرنے سے آپ کی زندگی بچ سکتی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے؟ آپ کی جنت محفوظ ہو سکتی ہے۔ جس دولت مند کے اوپر اللہ کا خاص ہدایت ہو اس پر تنقید نہ کرنے سے آپ بچ سکتے ہیں، کہ یہ تو فضل ہے۔ اب فضل کے اوپر جو ہے تنقید نہ کرو، جس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے بادشاہ دا، اپنے فضل کے ذریعے اس پر تنقید نہ کرو، اور جس طرح آزمائش بن کے آیا ہے اس کی تائید نہ کرو۔ مشکل ہے لیکن آپ کو کچھ عرصے کے بعد سمجھ آ جائے گی کہ کون سی چیز جو ہے یہ عذاب ہے اور وہی چیز دوسرے پر ثواب ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی زندگی جو ہے کسی کے لیے عذاب ہے اور وہی زندگی کسی کے لیے ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری انعام ہے اولاد اور مال، کیا ہے؟ میرا انعام ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، تمہارے دشمن ہے۔ تو انعام بھی اس کا فضل بھی اتنا ہے اور وہ دشمن بھی آپ کے ہے۔ کب انعام ہوتا ہے کب یہ دشمن ہوتے ہیں یہ پھر آپ کو سوچنا چاہیے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی واقعہ سماج کو مربوط بنانا، فعال بنانا
اس میں شامل رکھنا خواتین و حضرات کو یہ نیکی کا باعث ہو سکتا ہے اور یہ بدی کا باعث بھی ہو سکتا ہے. آپ ایسے میں نے کسی نے پوچھا قوالی سے، چشتی آدمی تھا نا، قوالی کے بارے میں، وہ چشتی سے پوچھتا قوالی تو کیا ہے، بیچارہ تو پہلے چاہتا ہے قوالی کو. کسی نے پوچھا او بھائی قوالی یہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ کہتا مجھ سے نہ پوچھو، کہتا تو ہی بتا ضرور کتنے ہم. کہتا پھر حلال کے لیے حلال ہے، حرام کے لیے حرام ہے. کہتے جیسے تم ہو ویسے ہی ہے. میرا مطلب یہ کہتا مجھے کچھ نہ کہو اس کے بارے میں. تو یہ مزاج کی بات ہے. اگر اچھائی ہو تو یہ سب واقعات اچھائے ہیں. اس میں عام طور پر اس میں خطرہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر وہ عام طور کا خطرہ نکال دیا جائے تو پھر اس میں کوئی دقت ہی نہیں ہے. پھر سماج کے اندر جو ہے نا آسانی ہے، سماج کے اندر دقت کو نہیں رہتی، تو انوالومنٹ جو ہے نا یہ آسان ہو جاتی. اگر شریک سفر میں تمام لوگوں کی زندگی کے دکھ سکھ میں شریک کیے جاتے ہیں تو پھر یہ سفر بہت آسان ہے. اور اگر میت کے اندر فطور ہو تو پھر گھر کے اندر بھی فطور ہے، گھر کے باہر بھی فطور ہے. فطور ود ان اینڈ فطور ود آؤٹ. فطور کا طریقہ نہیں کر لو. اچھا جب ود ان شرائط ہو جائے تو ود آؤٹ شرائط ہو جاتی. جو ماحول آپ کا ود ان ہے وہی ماحول آپ کے ود آؤٹ ہے. آپ کے اندر جو ماحول ہے وہی باہر کا ماحول ہے. اگر آپ افسردہ ہیں تو کائنات غمگین ہے. اگر آپ نیک ہیں تو کائنات پوری کی پوری عبادت گاہ ہے. اگر آپ بد ہیں تو کائنات بدی کا ایک مظہر ہے. اگر آپ جس قسم کی آپ اقوال کی باتیں چاہیے نا، آپ اگر تلاش کرتے جائیں، مثلا آپ کا نام ہو، کیا نام ہو آپ کا، خریدار. اگر آپ خریدار ہو تو دنیا ساری کا نام بازار بن جاتا ہے. آپ کیا ہو؟ خریدار. دنیا ساری بازار بن جاتی ہے. اور اگر آپ کوئی دیتے ہو، دینے والے ہو، تو دنیا کا نام طلبگار ہے. دونوں فون رنگ افطار کرنے دیا ہے جو آپ کے برعکس ہو. آپ گلا رکھتے ہو، گلا نہیں ہوتا اور تارے کا گلا، اور سب لوگوں کان کھڑے جائیں گے. تو گا کے دکھا. مطلب یہ ہے کہ تیرے پاس جو سمت ہوگی دنیا فوراً اس کے برعکس ریسیو کرنے لگ جائے گی. اگر تیرے پاس بدی ہے تو دنیا بدی کے لیے کوئی طور پر تیار ہو جائے گی. یہاں پر مطلب میں پیک آف کارڈ رکھ لو، 10 دن کے بعد بڑے بڑے دور سے آنے شروع ہو جائیں گے انٹرنیشنل فیم کے شاپ پر. اور وہ لگا ہے کہ مطلب کہ یہ اب کھیل شروع ہوگا، شطرنج جات دو تر کھیل اور شروع ہو جائیں گے. سوال ہے جس قسم کا خیال آپ آغاز کرو گے اسی قسم کا خیال بھی باؤل کر کے آئے گا. وی ریسیو بٹ وٹ وی گیو. آسان بات ہے نا. ان آور سیلز alone does nature live. ہمارے اندر ہی ہے وہ نیچر یا گاڈ، اور ہم ہی اس کا کفن ہے اور ہم ہی اس کا عروسی لباس ہے. کھیل ہمارا ہے. کس کا ہے؟ ہمارے دم سے مارے ہیں بابا. اور آپ تو وہ تو کھزاں ہی کھزاں ہے. آپ کا دوست صاحب مشاعری سے پڑھتے رہتے ہیں، چلا گیا دوست اس کے بھائی کا، چلا گیا کہیں، چلا گیا، مر گیا ہوگا، زندہ ہوگی، جدائی ہوگی. کہتے بات یہ ہے کہ تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن باہر کے. باہر کے ساتھ تعلق کیا تھا اس کا، بیوی کا یا اس کے بھائی کا؟ کوئی تعلق نہیں تھا. کہتے مجھے یوں لگتا ہے کہ باہر ختم ہو. یہ سارا جو ہے نا آج میں ایک اور کا شعر ہے، آپ کو جانتے ہو شعر کو. کہتا ہے کہ میرے غم کا، یاد ہے تو شعر، میرے غم کا عکس پڑا ہے اوروں کے افسانے پر بھی. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو غمگین ہے نا تو دنیا سارے کے سارے، کبھی خدا نہ خواستہ گھر میں ہو جانے کا دوست واقعہ اور بردائی ہوتے بہتر اللہ میاں معافی دے سب کو. شاور جیتی عمر ہو کہ مت نہرا رہ کے پاگل ہو جائے، تر بھی آ جائے. کھائی سن لو. ایک تھی یہ دیوی، میں نے کہا 4 روپے میں کہاں چھوڑی بات، میں دوسرے پوچھوں گا. اچھا ایک تھی دیوی، اور دیوی ہوتی تھی مرتی دیوی. اچھا یہ پرانی کہانی ہے نا ان کی بنی، انہیں موت بھی آتی. اس کو کوئی انسان پسند آ گیا، انسان دنیاوی. وہ دیوتاؤں کے بعد پہنچی کہ بھائی دیوتاؤ مجھے ایک آدمی پسند آ گیا ہے انسانی دنیا کا، تب میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ چونکہ میرا اس کا تعلق ہو گیا آپ اس کو بھی امر بنا دو، ہمیشہ زندہ رہنے والا. دیوتاؤں نے کہا کہ یہ ایسے انسان ہوتے ہیں، ان کو موت ہی اچھی لگتی ہے، تو اس کو نہ یہ شراک کر کے اس کو لاپانی بنا. نہیں بولے میری تعلق میری محبت ابھی مر جاؤں گی، یہ کر دو اسی زندہ کر دو ہمیشہ کے لیے. دیوتا بھی خوشی میں آ گیا، مور بھی تھا، جا اس کو لافانی بنا دی، موت نہیں آئے گی. او بھائی صاحب جو ہے نا 100 سال کے قریب جب گئے تو اس کی شکل بدل گئی، اس کے واقعات اور گئے. نگاہ کمزور، دل افسردہ، لب خشک، آنکھیں پرنم، عجیب و غریب واقعہ ہو گیا، شکل پہچانی نہ گئی. اور آدمی کہہ رہی مہربانی کر مجھے جانے دے. کہہ رہی تو تو لافانی ہے. کہتے میں لافانی ہوں لیکن میری صفات اور میری صحت لافانی نہیں ہے. اور پھر وہ ہو گئی دیوی.
کہ یہ جس کام کی شے اس کو ادھر ہی بھیجو، تب جا کے نجات بھی. تو لافانی ہونا، اور یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. دو صورتیں ہیں، یا تو آپ اپنے عزیزوں کے سامنے رخصت ہو جاؤ تھوڑی عمر، یا آپ کے سارے عزیز آپ کے سامنے رخصت ہو بڑی عمر. اب یہ بڑی عمر کا مطلب کیا ہے کہ جتنے آپ کے جاننے والے ہیں وہ آپ کے سامنے رخصت ہو. تو بڑی عمر جو ہے نا بڑے غم کا نام ہے. واہ حضرت